بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 1.3 ارب ٹن کے برابر کھانا ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا حصہ کوڑا کرکٹ کے گڑھوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلی کا عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ نیو یارک کے مشہور شیف طباخ میکس لامنا کے بقول، آج انسانیت کو جن مسائل کا سامنا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ خوراک کا ضیاع ہے۔ میکس نے ایک کتاب زیادہ پودے کم ضیاع کے عنوان سے بھی لکھی، جس میں انہوں نے ایسی تجاویز دیں جن کی مدد سے ہم اور آپ اس روش کو تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میکس کہتے ہیں، کھانا ہمیشہ سے میری زندگی کا ایک اہم جزو رہا ہے۔ ایک شیف کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں ایسی دنیا میں بڑا ہوا جہاں کھانا ہی سب کچھ تھا۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ سے یہی سکھایا کہ بیٹا، کھانا ضائع نہیں کرتے۔ تقریباً 9 ارب انسانوں کے اس سیارے پر آج ہمیں ہر طرح پر فوڈ انسیکیورٹی یا خوراک کے عدم تحفظ کا سامنا ہے، اور دنیا 820 ملین انسانوں کو اتنا کھانا نہیں ملتا جتنا ان کے لیے ضروری ہے۔ خوراک کا ضیاع آج انسانیت کو درپیش مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں بنائے جانے والے تمام کھانے میں سے 1/3 ضائع ہو جاتا ہے۔ کھانا ضائع ہونے کا مطلب صرف کھانا ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے، پانی، توانائی، زمین اور ذرائع آمد و رفت ہر چیز ضائع ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کھانا پھینک رہے ہیں تو اس سے موسمیاتی تبدیلی پر بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ کھانا اکثر کوڑا کرکٹ کے گڑھوں میں پھینکا جاتا ہے، جہاں وہ گلتا سڑتا رہتا ہے، جس سے میتھین گیس پیدا ہوتی ہے، جو آب و ہوا پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر کھانے کے ضیاع کو ہم ایک ملک تصور کریں تو امریکہ اور چین کے بعد آلودگی پھیلانے والے، گیسیں پیدا کرنے والا یہ تیسرا بڑا ملک ہوتا۔ اس حوالے سے ہم مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم سوچ سمجھ کر خریداری یا سمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک خرید لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی چیزوں کی فہرست بنائیں اور صرف وہی اشیاء خریدیں۔ اس کے بعد یہ یقینی بنائیں کہ آپ نے جو کھانا خریدا ہے، دوبارہ بازار جانے سے پہلے وہ تمام کھانا ختم کریں۔ نمبر 2، کھانا ٹھیک سے ذخیرہ کریں۔ کھانے کی بہت زیادہ مقدار اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے کہ ہم اسے درست طریقے سے ذخیرہ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ تازہ سبزیوں کو خراب ہونے سے کیسے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچی سبزیاں وقت سے پہلے پک جاتی ہیں اور پھر جلد ہی پہلے گل سڑ جاتی ہیں۔ مثلاً آلو، ٹماٹر، لہسن، کھیرے اور پیاز کو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ان سبزیوں کو ہمیشہ کمرے کے درجہ حرارت پر رکھنا چاہیے۔ پتوں والی سبزی اور دھنیا پودینہ جیسی بوٹیوں کو تنے تک پانی میں بھگو کر دیر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ سبزیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی اس مہم میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بازار جائیں تو وہ چیزیں اٹھائیں جو دیکھنے میں چاہے بہت زبردست نہ ہوں، اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی دکانوں کی بجائے ریہڑی والے یا خود کسان سے خریدیں۔ نمبر 3، جو کھانا بچ جائے اس کو محفوظ کریں۔ بچ جانے والا کھانا صرف چھٹیوں کے دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ہاں معمول میں بہت زیادہ کھانا بنتا ہے اور ہمیشہ کھانا بچ جاتا ہے تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں اور اس دن صرف وہ کھانا ختم کریں جو فریج میں پڑا ہوا ہے۔ کھانا کوڑے میں پھینکنے سے بچنے کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کا وقت اور پیسہ بھی بچتا ہے۔ اور نمبر 4، آپ اپنے فریزر سے دوستی بڑھائیں۔
کھانے کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے فریز کر دیں، اور ایسے کھانوں کی فہرست بہت طویل ہے جنہیں آپ آسانی سے منجمد کر سکتے ہیں۔ مثلا ایسی سبزیاں جو قدرے نرم پڑ چکی ہیں اور آپ کے پسندیدہ سلاد میں جا سکتی ہیں، آپ انہیں بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان سے بعد میں سفودی وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دھنیے پودینے جیسی بچی ہوئی بوٹیوں کو زیتون کا تیل اور لہسن لگا کر برف بنانے والی ٹرے میں رکھ کر برف بنائی جا سکتی ہے، یعنی آئس کیوبز، جسے آپ دوسری چیزوں کو ہلکا پھلکا تلتے ہوئے یعنی سوتے کرتے ہوئے ان میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ بچے ہوئے دوسرے کھانوں، اپنے فارم سٹینڈ سے بچی ہوئی اضافی خوراک اور سوپ اور مرچوں کو فریز کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کا ایک نہایت عمدہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ صحت مند اور گھر کا پکا ہوا کھانا موجود ہے۔ نمبر 5، اپنا لنچ پیک کریں۔ اگرچہ اپنے رفقاء کے ساتھ لنچ پر جانا یا اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا پرلطف لگتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے اور خوراک کے ضیاع میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پیسے بچانے اور کاربن فٹ پرنٹ کرنے کا ایک مددگار طریقہ یہ ہے کہ کام پر اپنا لنچ ساتھ لائیں۔ اگر آپ کے پاس صبح وقت کم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ بچے ہوئے کھانے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں فریز کر لیا کریں۔ اس طرح آپ کے پاس ہر صبح پہلے سے بنے ہوئے اچھے اور ذائقہ دار لنچ تیار ہوں گے۔ نمبر 6، گھر پر ہی سٹاک بنائیں۔ گھر پر بچی ہوئی سبزیوں کا سٹاک یا شوربہ بنانا خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ بچی ہوئی سبزیوں کو، جیسا کہ ان کے اوپر کے حصے، تنے، چھلکے وغیرہ یا دوسرے بچے ہوئے حصوں میں تھوڑا سا زیتون کا تیل یا مکھن ڈال کر سوتے بنا لیں۔ اس میں پانی ڈالیں اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ لیجئے، خوشبودار سبزیوں کا شوربہ تیار ہے۔ اور نمبر 7، اگر آپ بنا سکتے ہیں تو کھاد بھی بنائیں۔ بچے ہوئے کھانے سے کھاد بنانا بھی ضائع ہوتی ہوئی خوراک کو پودوں کے لیے طاقت بنانے کا ایک مفید طریقہ ہے۔ اگرچہ سبھی کے لیے گھر سے باہر کمپوزٹنگ کا نظام لگانے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن کچن میں ہی کمپوزٹنگ کے ایسے بہت سے نظام موجود ہیں جو اس عادت کو آسان اور سب کی دسترس والے نظام بناتے ہیں۔ ان کے لیے بھی جن کے پاس جگہ بہت محدود ہے۔ باہر رکھا ہوا کمپوزیٹر اس کے لیے تو اچھا کام کرے گا جس کے پاس زیادہ جگہ ہے، جبکہ کاؤنٹر کمپوزیٹر شہر میں رہنے والے ان افراد کے لیے اچھا ہے جو گھریلو پودے یا جڑی بوٹیوں کے چھوٹے باغیچے بناتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب خوراک کا ضیاع کم کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لامحدود طریقے ہیں۔ صرف یہ خیال کر کے ہی کہ ہم گھر پر روزانہ کتنا کھانا پھینکتے ہیں، ہم زمین کے کچھ قابل قدر ذرائع کو بچا سکتے ہیں۔ خریداری، کھانا پکانے اور خوراک کا استعمال کرنے کے اپنے طریقوں میں صرف تھوڑی سی تبدیلی بھی ماحول پر اس کے اثرات میں کمی لا سکتی ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے آپ خوراک کے ضیاع میں ڈرامائی تبدیلی لا سکتے ہیں، پیسے اور وقت بچا سکتے ہیں، اور دھرتی ماں پر بوجھ کم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔